بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. ہم اس کے ہم اپنے اس بیان کا آغاز کریں. آپ ازا سے معروضہ ہیں ایک سورہ فاتحہ سے. سید حسین شیرازی ابن سید ناصر شیرازی کے لیے شاعر. سوال شاعر. سورہ آل عمران کی 185ویں آیت ہے جس میں ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس موت کا مزہ چکھتا ہے. مجلس ترحیم ہے اور یہ ایام بھی ہمارے چوتھے امام کی شہادت کے ایام ہیں. بہتر یہ ہے کہ ہم چونکہ جس خانوادے میں سانحہ ہوتا ہے حادثہ پیش آتا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے گھر پہ کیا مصیبت آ پڑی. خصوصاً ایک جوان اس دنیا سے جب گزر جاتا ہے. ہم شیعیان علی کو اگر کربلا والوں کا اگر غم نہ دیتا تو ہم کیسے اپنے جوان کے غم کو کم کر سکتے ہیں. بس کربلا کا غم تمام غموں کو کم کر دیتا ہے. کربلا والوں کا ایسا غم ہے, ایسا سانحہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ بھی اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم کربلا کے بچے کو یاد کر لیتے. اگر ہمارا جوان بھی اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو ہم کربلا کے جوانوں کو یاد کر لیتے. ہمارا اگر بوڑھا اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو کربلا کے ہم امام مظلوم کربلا کو یاد کر لیتے. عزیزان محترم, بس ایک بڑا غم ہوتا ہے. بس اس آیت شریفہ میں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. بے ایمان لوگوں کی ہر دھرمی کے بعد اللہ تعالیٰ موت کے ایک عمومی قانون کو پیش فرماتا ہے اور قیامت میں لوگوں کے انجام کو یاد دلا رہا ہے. یہ کیوں کر رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ مومنین کو اور پیغمبر اکرم کو دلجوئی کر سکے. یعنی موت کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ مومنین کی دلجوئی ہے. موت کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے.
مرتبہ پڑھیے اسی طرح سے کافروں کے لیے تنبیہ ہے. موت کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ آپ کے پیغمبر کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. دیکھو اے حبیب کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور آخرت میں کافروں کے لیے گھاٹے کا سودا ہے. یہ موت ان کے لیے ایک تماچا ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے موت ایک اٹل قانون ہے, حتمی قانون ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم موت کے نام سے گھبراتے ہیں, یعنی موت کے لفظ کو سننا پسند نہیں کرتے ہیں. ہم موت سے فرار کرتے ہیں, لیکن ہم جتنا موت سے فرار کرتے ہیں اتنا ہی موت ہم سے نزدیک ہو رہی ہے. موت سے ہم دور بھاگنا چاہتے ہیں, ہم بھلا دینا چاہتے ہیں موت کے اس لفظ کو, موت کے اس موضوع کو ہم بھلا دینا چاہتے ہیں, لیکن موت ہے جو لوگوں کو بھلانا نہیں چاہتے. ہم فرار کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک نہ ایک دن ایسا آتا ہے کہ موت آن پڑتی ہے. عزیزان محترم, آپ کے روایتوں میں آیا ہے کہ ہر دن مومن کو چاہیے کہ ہر دن 20 مرتبہ کم سے کم موت کو یاد کرے. 20 مرتبہ. اگر کوئی مومن ہر دن 20 مرتبہ اگر موت کو یاد کرتا ہے تو حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے مومن کو شہداء کے ساتھ روز قیامت مشہور کیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ نہ آپ جہاد کر رہے ہیں, نہ جنگ کو جا رہے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہیں, صرف موت کو یاد کر رہے ہیں, تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ شہداء کے ساتھ آپ محشور ہوں گے. آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت شہداء کے لیے جنت کا دروازہ بھی الگ ہوگا. اس دروازے سے شہداء داخل ہوں گے, اور موت کا ذکر کرنے والے موت کو جو یاد کر لیتے ہیں اسی شہداء کے دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے. سب بات پڑھیے محمد. اتنا خشک موضوع ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں اگر کسی سے آپ پوچھیں کہ موت, تو وہ کہتا ہے کہ بس موت کا ذکر نہ کرے, موت ہمیں پسند نہیں. آپ دیکھیں کہ روایتوں میں آیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ملک الموت ہر بشر کے سامنے سے ہر دن میں, یعنی ایک دن میں ہر ایک کے سامنے سے ملک الموت 5 مرتبہ گزرتے ہیں. 5 مرتبہ. اگر گزر جاتے ہیں تو ہم بچ گئے, اگر وہ رک جاتے ہیں تو پھر ہمارا روز آخر ہے. بس ملک الموت 5 مرتبہ ہمارے سامنے سے گزرتے ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. اس وقت نظر آتے ہیں جب ہماری وہ روح قبض کرنے آتے ہیں. عزیزان محترم, کہ موت کا یہ جو عمومی قانون ہے, یہاں پہ ایک انسان ہے جو موت کو بھلانا چاہتا ہے, لیکن آپ کے روایتوں میں اتنا ہی موت کے لیے تاکید ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان نہیں چاہتا ہے کہ اس کا رابطہ اس حیات مادی سے یعنی دنیا سے کٹ ہو جائے, جدا ہو جائے. کوئی انسان برداشت نہیں کرنے کے لیے تیار ہے, وہ دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اتنا اپنے کو وابستہ کر چکا ہے دنیا سے کہ اگر موت کا نام بھی سنتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ آیت کا دوسرا حصہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا سے وابستگی, دنیا سے محبت سوائے فریب کے, دھوکے کے کچھ نہیں ہے. آیت ہے قرآن مجید, سوائے دھوکہ اور فریب کے کچھ نہیں ہے. یہ ہم روایات سے ہم اپنے مسئلے کو, اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ نہج البلاغہ کلمات فصاح 77 نمبر حکمت میں آپ ارشاد فرماتے ہیں دنیا کے لیے ایک سوال پڑھیے.
بس مولا متقیان نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں دنیا سے نہ تعلق، دنیا کے لیے کہتے ہیں طلقتک ثلاثہ لا رجعت فیہا، اے دنیا علی تجھ کو 3 مرتبہ طلاق دیتا ہے، اور 3 مرتبہ طلاق دینے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوبارہ اس سے رجوع نہیں ہو سکتے۔ مولا متقیان اس دنیا کی حقیقت کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میں علی اس دنیا سے بیزار ہوں، میں اس دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، اور دنیا کے لیے کہتے ہیں اے دنیا جا کسی اور کو فریب دینا، دھوکہ دے، لیکن علی تیرے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، مولا متقیان کے ہم چاہنے والے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں، تو موت سے مومن کو ہرگز گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ مولا متقیان ہے کہ شب ضربت سے پہلے یعنی 18 ماہ رمضان کی رات میں آپ زیر سما آتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کر کے مولا فرماتے ہیں اللہم بارک لی فی الموت، پروردگارا علی کے لیے موت کو مبارک قرار دے۔ آپ دیکھیں کہ 18 ماہ رمضان کے بعد ابھی صبح ضربت نہیں ہوئی، بار بار زیر سما آتے ہیں اور یہ فریاد کرتے ہیں پروردگارا علی کے لیے موت کو مبارک قرار دے۔ جب صبح ضربت قیامت کی صبح جب آتی ہے تو جب صبح ضربت میں مولا متقیان زخمی ہو جاتے ہیں تو مولا متقیان یہ فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ہم دنیا سے اپنے کو وابستہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ آیت میں نفس کا ذکر ہوا ہے، نفس کہتے ہیں جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے، اور بعض مقامات پہ روح کے لیے بھی کہا گیا ہے نفس۔ تو انسان ہے یہاں پر آپ کے کلو نفس ذائقہ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ میں اس جوانوں کے لیے یاد کروں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت شریفہ میں ذائقے کا لفظ استعمال کرا ہے، کیونکہ حواس خمسہ 5 ہوتے ہیں، 5 خمسہ ہوتے ہیں نا جو حواس ہوتے ہیں، جیسے کہ چکھنا ہے، لمس کرنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، سونگنا ہے، یہ تمام حواس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس موت کے لیے ذائقہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ذائقے کا لفظ اگر مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ کے سامنے ایک کھانا ہے، لذیذ کھانا ہے، آپ نوش فرمائیے اور تعریف کریے، دیکھیے، تو کیا آپ اس کھانے کو دیکھنے کے بعد آپ کو احساس کامل ہوگا کہ یہ کھانا کیسا بنا ہے؟ دیکھنے سے کھانا کتنا مزیدار ہے آپ کو نہیں پتا چل سکتا، اگر لمس کرتے ہیں کھانے کو تب بھی نہیں پتا چلے گا، اگر سونگتے ہیں اس کی خوشبو تب بھی آپ کو پتا نہیں چلے گا۔ جب تک آپ ایک نوالا نہیں کھائیں گے آپ کو ذائقے کا پتا نہیں چلے گا، اور ذائقے کا پتا یہاں پر موت کے لیے اللہ تعالیٰ استعمال کر رہا ہے کہ ہر ذی حیات کو، ہر صاحب نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور موت کا مزہ چکھتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ہم ابھی گفتگو کر رہے تھے کہ ہم چونکہ دنیا سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنا ہم دنیا سے وابستہ ہو گئے ہیں کہ یہ دنیا جب ہم سے چھوٹنے لگتی ہے تو ہم کو گرا گزرتا ہے، ہم کو مشکل گزرتی ہے۔ بس اگر ہم اس دنیا کے فلسفے کو دیکھیں تو دیکھیں کہ دنیا موقتی ہے عزیزوں، یہ دنیا جس سے ہم اپنے کو وابستہ کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں ایک شخص کو پتھر مار رہے ہیں، تو حضرت وہاں پہ رک جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس سے پتھر کیوں مار رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ شخص مجنون ہے، یہ شخص دیوانہ ہے، اسی لیے ہم اس کو پتھر مار رہے ہیں۔ تب حضرت کہتے ہیں کہ یہ شخص دیوانہ نہیں ہے، یہ شخص بیمار ہے، اسے پتھر مت مارو، دیوانہ تو وہ شخص ہے جو اپنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دے۔ صلوات پڑھیں محمد
دنیا سے اپنے کو جوڑ لیا ہے. جب یہ دنیا کی نعمتیں اس سے ہٹ جاتی ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں. عزیزو یہ یاد رکھو کہ اگر دنیا اچھی ہوتی یا دنیا سے وابستگی اچھی چیز ہوتی تو سب سے پہلے انبیاء اور ائمہ معصومین اس دنیا کو حاصل کرتے ہیں. آپ غور کریں کہ ائمہ بتلا دیے کہ یہ دنیا کیا ہے. امام موسی کاظم علیہ السلام کی روایات ہے اس دنیا کو آپ ایک زہریلے دریا سے تشبیہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک زہریلے دریا کے مانند ہے. تشنا شخص جتنا اس دریا سے پانی پیتا جائے اس کی تشنگی میں اضافہ ہوتا جائے. حل من مزید آپ دیکھیں کہ لوگوں کو جتنی بھی دنیا مل جاتی ہے وہ کہتے ہیں کم ملی, ہمیں کم عطا ہوئی. تو امام کہتے ہیں کہ یہ دریا کے مانند ہے دنیا. جتنا آپ اس دریا سے پانی پیتے جائیں گے بجائے اس کے کہ آپ کی تشنگی دور ہو بلکہ آپ کی تشنگی میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر امام فرماتے ہیں صاحب امام کہ دنیا ایک زہریلے سانپ کے مانند ہے. دنیا ایک زہریلے سانپ کے مانند ہے. ظاہر میں تو سانپ نرم و ملائم ہوتا ہے لیکن سانپ کے اندر زہر بھرا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں امام کہ ایک بچہ ہی ہے جو سانپ کو ہاتھ میں لے لے گا لیکن ایک عقل مند انسان ہے جو اس سانپ سے دوری اختیار کرے گا. دنیا کو ایک سانپ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ دیکھو دنیا کو سانپ سمجھو. عزیزان محترم دنیا انسان کے لیے دنیا کی محبت حاصل کرنا, دنیا سے اپنے کو وابستہ کر دینا یہ برا ہے. ورنہ دنیا میں رہ کر آپ کے نیکی حاصل کرنا, آخرت حاصل کرنا یہ تو اچھی بات ہے. الدنیا روایت ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ. دنیا آخرت کے لیے مقدمہ ہے, کھیتی ہے. اگر آپ آخرت کے اونچے درجات کو کسب کرنا چاہتے ہو تو دنیا میں رہ کر آخرت کو حاصل کرنا ہے. تو دنیا آپ کے لیے بری نہیں ہوئی لیکن دنیا سے اپنے کو وابستہ کر دینا, یہ سمجھنا کہ سب کچھ یہ دنیا ہے, یہ غلط بات ہے. ورنہ دنیا میں رہ کر یہ سمجھو کہ یہ دنیا موقتی ہے, بہت ہی کم وقت کے لیے ہم کو اس دنیا میں رہنا ہے, ہم مہمان ہیں یہاں پر. بس عزیزان محترم تو یہ دنیا کیا ہے کہ آپ کے آخرت کے لیے ایک مقدمہ ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عزیزو ہمارا موضوع ہے موت. موت جو ہم سے جب دور ہوتی ہیں تو ہمیں آپ کے اچھا لگتا ہے. جب موت کی بات ہوتی ہے تو ہمیں آپ کے ناراضگی پیش آتی ہے. وہ اس لیے چونکہ ہم دنیا کی محبت رکھتے ہیں دل میں, چونکہ ہم دنیا سے اپنے کو وابستہ کیے ہیں. بس یہاں پہ یہ یاد رکھیں. تو آپ کے چھٹے امام کی خدمت میں آپ کے شاگرد ہیں ابن ابی یافور. وہ آ کے کہتے ہیں اے فرزند رسول میں دنیا سے محبت کرتا ہوں, میں دنیا کو چاہتا ہوں. تو اس وقت چھٹے امام پوچھتے ہیں اے ابی یافور تم دنیا کو کس لیے یاد کرتے ہو, کس لیے تم دنیا کو چاہتے ہو؟ تو ابن ابی یافور کہتے ہیں فرزند رسول میں دنیا سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اس دنیا میں شادی کروں. فرزند رسول میں دنیا سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ اس دنیا میں رہ کر میں خانے خدا کی زیارت کروں. فرزند رسول میں دنیا سے محبت کرتا ہوں اس لیے چونکہ میں لوگوں کو خیرات کروں, لوگوں میں امداد کروں, لوگوں کی مدد کروں. یہ سب باتیں سننے کے بعد چھٹے امام فرماتے ہیں اے ابن ابی یافور یہ جتنی باتیں تم بتلا رہے ہو ان سب کا تعلق آخرت سے ہے, دنیا سے نہیں ہے. یعنی آپ کے اطمینان کے لیے یہ بات کہ ہم دنیا میں رہ کر یہ جو امور انجام دے رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہم آخرت کے درجات کو کسب کر سکیں, آخرت کو حاصل کر سکیں. بس یہ روایات ہیں عزیزان محترم کہ دنیا سے اپنے کو نہیں جوڑنا چاہیے, دنیا کو موقتی سمجھیں. اب دنیا آپ کے لیے مقدمہ ہے, اس دنیا میں رہ کر آپ آخرت کے درجات کو حاصل کریں. آپ دیکھیں یہ چونکہ ایک مجلس ترہیم ہے, میں یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں کہ کچھ روایات میں کچھ طریقے بتلائے گئے ہیں, وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیسی موت ہوتی ہے.
یعنی اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اچھی موت ہوتی ہے. اچھے لوگ سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں نیک اعمال بجا لاتے تھے اور اچھی موت اس لیے ہو رہی ہے چونکہ ان کی جو روح قبض ہو رہی ہے وہ بہت آسان طریقے سے ہو رہی ہے. اچھے لوگ اچھی موت یعنی اعمال بھی اچھے ہیں اور روح بھی ان کی آسانی سے قبض ہو رہی ہے. ایک وقت یہ ہوتا ہے اچھے لوگ ہیں لیکن سخت موت ہے ان کی چونکہ ان کی روح سختی سے نکالی جا رہی ہے چونکہ وہ کچھ گناہ کیے ہیں وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. موت انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. پر اچھے لوگ ہیں لیکن تلخی سے سختی کے ساتھ ان کی جو ہے روح قبض ہو رہی ہے. پھر ایک بار یہ ہوتا ہے کہ برے لوگ ہیں اور ان کی اچھی موت ہوتی ہے یعنی وہ لوگ ہیں جو برے ہیں لیکن کچھ کام ایسے اچھے انجام دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا حساب دنیا ہی میں ہو جائے, آخرت میں ان کو کوئی جزا نہ ملے, اسی لیے ان کی روح کو آسانی سے آپ کے قبض کرتا ہے. برے لوگ ہیں لیکن کچھ نیکیاں وہ کیے ہیں تو وہ نیکیوں کا بدلہ ان کی آسانی روح کے ساتھ جو ہے قبض کرنے کے ساتھ آپ کے ان کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے. ایک ہوتے ہیں برے لوگ اور بری موت یعنی اعمال بھی خراب ہے اور سختی سے ان کی روح بھی قبض ہو رہی ہے. عزیزان محترم بس ہمیشہ موت کو یاد رکھو. آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ موت کیا ہے, موت کیا ہے فرزند رسول. دیکھیے اگر آئمہ اگر ہمیں نصیب نہیں ہوتے, اگر آئمہ کی سیرت ہمارے سامنے نہ ہوتی, آئمہ کی وہ تاریخ اور ان کے اخلاق ہمارے سامنے نہ ہوتے, ان کی زندگی ان کی اسوہ حسنہ اگر ہمارے سامنے نہ ہوتی تو واقعا دین شناسی مشکل تھی, دین کو پہچاننا بہت مشکل تھا. بس اہل بیت ہیں, ان سے جب سوال کیا گیا کہ موت کیا ہے تو امام فرماتے ہیں موت مومن کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے. دیکھیں آپ, ایک مومن کے لیے موت سب سے زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے. جب پوچھا گیا تو امام فرماتے ہیں کیونکہ مومن کے لیے جب موت آتی ہے تو اس کو انعامات کی بشارت دی جاتی ہے, اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے. صلوات پڑھیں محمد. مومن کے لیے موت ایک بشارت سے کم نہیں. بس اس طرح سے آئمہ آپ کے موت کو یاد فرماتے ہیں, موت کو یاد دلاتے ہیں. مولانا متقیان یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے. ملک الموت جب وہ آتے ہیں تو کوئی سوال نہیں کرتے, بس ان کا کام ہے روح قبض کرنا اور چلا جانا. بس وہ آتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس اور روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم وہاں پر ملک الموت کو جواب سلام عرض کرتے ہیں اور سمجھ گئے ابراہیم کہ اب میری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے ہیں. تو اب یہاں پہ پوچھتے ہیں کہ اے ملک الموت, خدا سے یہ پوچھو کیا ایک دوست دوسرے دوست کو مارے گا؟ خلیل اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست اور یہ اللہ کے نبی ہیں. یعنی ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہے ہیں کہ جا کے اللہ سے پوچھو کہ کیا ایک دوست دوسرے دوست کو مارے گا. ملک الموت بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے اور خدا سے رجوع ہوئے تو خدا سے عرض کیا کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں. ابراہیم کہتے ہیں کہ کیا ایک دوست دوسرے دوست کو مارے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ملک الموت سے کہتا ہے کہ اے ملک الموت ابراہیم سے کہو, یہ کہو کہ کیا ایک دوست دوسرے دوست سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرے گا. ایک سلوات پڑھے محمد. سمجھا آپ نے کہ ملاقات کرنے کا دن ہے. موت جو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہونے کا دن ہے. تو یہاں پہ ابراہیم کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ ابراہیم تم میرے دوست ہو, خلیل اللہ ہو, کیا تم اپنے دوست سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرو گے؟ بس ابراہیم خلیل اللہ راضی ہو جاتے ہیں. ہاں عزیزان محترم, موت سے مومنین کو خصوصاً
خصوصاً کرنا نہیں چاہیے۔ مولا متقیان یہ فرماتے ہیں کہ میں علی موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا ایک بچہ ماں کے سینے سے آپ کے مانوس ہوتا ہے، ماں کے سینے سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی علی ابن ابی طالب موت سے قریب ہے، موت کو نزدیک سمجھتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ موت ہے جس کو ہم یاد کرتے ہوئے ہم اپنی آخرت کو سدھار سکتے ہیں۔ یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومن کے لیے عطا ہوئی ہے اور اہل بیت پہ چھڑوا رہے ہیں۔ ہاں یہ موت کا آپ کے چونکہ ایک جوان شخص کا جب انتقال ہوتا ہے تو وہ خانوادے سے پوچھئے کہ ان کے اوپر کیا مصیبت پڑتی ہے، بس یہ خانوادے کی اس مصیبت کو کم کرنے کے لیے ہم یہ موت کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو ہمت دلاتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں۔ خود آپ کے مولا حضرت علی اکبر علیہ السلام آپ کے جب یہ کاروان امام حسین کا کربلا سے قریب پہنچا تھا تو امام حسین نے کلمہ استرجاع کی تلاوت کی تھی۔ کلمہ استرجاع، تب علی اکبر نے پوچھا تھا کہ بابا آپ کلمہ استرجاع کی تلاوت کیوں کر رہے ہو، انا للہ و انا الیہ کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ تب امام نے کہا کہ بیٹا علی اکبر، ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں، موت ہم سے نزدیک ہو رہی ہے۔ تب کہتے ہیں کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تب امام حسین کہتے ہیں کہ بیٹا علی اکبر ہم حق پر ہیں۔ تب علی اکبر کہتے ہیں بابا جب ہم حق پر ہیں تو موت کا ہمیں کیا ڈر ہے، موت کا ہمیں کیا ڈر ہے، موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں، چونکہ یہ وہ علی اکبر ہے۔ ہاں عزیزان محترم، اسی طرح سے آج چونکہ ہم جس کی بارگاہ میں یہاں پر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے، آپ کی وہ شان اور وہ عظمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے وہ جو اخلاق، چونکہ ہم اس لیے کہ جوانوں کو ان کے اخلاق بتلاتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار لیں، ہم اپنی زندگی کو سدھار لیں۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، ایک شخص آتا ہے اور بد کلامی کرتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے، تو امام خاموشی سے اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں، اس کی بد کلامی کو سن رہے ہیں، امام نے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ بد کلامی کر لیتا ہے بس وہ واپس چلا جاتا ہے، تب امام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ چلو اس شخص کا جواب دینے ہمیں جانا ہے۔ تو اصحاب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام اس کا جواب تلخی سے دیں گے، سختی سے دیں گے، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ امام اپنے صحابہ کو لیے اس شخص کے گھر پر آتے ہیں، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ امام زین العابدین آئے ہیں تو وہ ہتھیار لگا کر گھر سے نکلتا ہے، وہ یہ سمجھ کے نکلتا ہے کہ اب مجھے اس سے لڑنے کے لیے آئے ہیں، اب میں لڑنا چاہوں گا۔ تو اب یہاں پر وہ جب شخص آتا ہے تو امام مسکرا کے اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے جو میرے لیے میرے متعلق تو نے جو عرض کیا ہے، جو باتیں میرے متعلق تو نے بیان کی ہیں، اگر وہ عیب، اگر وہ بری باتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے استغفار کروں گا۔ اے میرے بھائی، اگر وہ ساری باتیں جو تو نے مجھ پر لگائی ہیں اگر وہ مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں تب بھی میں تیرے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کروں گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک سوال پڑھ محمد یہ واقعہ ہے، ایک واقعہ ہماری زندگی سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کتنے جذبات میں آ جاتے ہیں، اگر کوئی فوش کلامی کر دے یا آپ کے اوپر آپ کے نکتہ چینی کر دے یا آپ سے لڑنے کے لیے آ جائیں تو ہم سختی سے اس کا جواب دینے چاہتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارے پاس ہمارے ائمہ کے تعلیمات ہیں، ہم کو ان کی زندگی، ان کے اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم ان کے واقعات کو دیکھیں۔ امام جب اپنے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں، یہی امام ہے آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام کا بعد کربلا کے واقعے کے بعد امام بہت زیادہ غلاموں کو خریدا کرتے تھے اور راہ خدا میں انہیں آزاد کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ہیں، آج ہمارے نوکر کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا رہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے، اس کو ہم ہمارے سے نیچے پہ بٹھاتے ہیں، ہم اس کو اپنے قریب پہ بٹھانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس ساری باتوں کے قانون کو اہل بیت علیہ
امام زین العابدین کا ایک وظیفہ تھا کہ وہ جب بھی کھانا کھاتے تھے اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے غلاموں کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ رزق اللہ ہے، اللہ کا رزق ہے۔ اگر آپ غلام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی شخصیت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ بس امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک کنیز ہے جو پانی ڈال رہی تھی امام کے ہاتھ پر اور غلطی سے اس کے ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا اور امام کے ہاتھ پہ گر گیا، تو امام اپنا چہرہ بلند کر کے اس کنیز کو دیکھتے ہیں تو وہ کنیز گھبرا جاتی ہے اور اس کے بعد فوری وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتی ہے کہتی ہے کہ والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو معاف کر دیتے ہیں متقین۔ مومنین وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، تب امام نے کہا اے کنیز گھبرا نہیں، میں اپنے غصے کو پی لیا۔ پھر وہ کنیز خاموش نہیں بیٹھتی، اس کے بعد کہتی ہے والعافین عن الناس، متقین مومنین وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تب امام نے کہا گھبرا نہیں، میں نے تجھے معاف کیا۔ پھر کنیز خاموش نہیں بیٹھتی ہے، کہتی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو امام مسکرا کے کہتے ہیں کہ جا، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اکثر بات پڑھے تو اگر ہم ہوتے امام کی جگہ پر تو فوری ناراض ہو جاتے، ہو سکتا اس کو نوکری سے بھی نکال دیتے اگر نوکر ہوتا، یا ہم اس کو تلخ جواب دیتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام آیا ہے اپنے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے۔ اخلاقیات سے ہم کو اسلام تک آپ کے پہنچنا ہے اور اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ اہل بیت کا شیوا تھا۔ بس اہل بیت علیہ السلام ایسا نہیں ہے کوئی اعتراض یہ نہ کرے کہ اہل بیت کیوں کنیزوں کو غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ وہ اس لیے غلاموں کو کنیزوں کو خریدا کرتے تھے کہ ان کو خرید کر خانوادے اہل بیت کے گھرانے میں اگر کسی کنیز یا غلام کی تربیت ہو جاتی تھی اور اس کو تربیت کر کے سوسائٹی کے حوالے، معاشرے کے حوالے کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کا ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو خریدنا، ان کی اچھی تربیت کر کے معاشرے کے حوالے کرنا تاکہ معاشرہ سالم ہو سکے۔ بس یہ اصل ان کا فلسفہ تھا۔ بس امام زین العابدین علیہ السلام عزیزان محترم بہت زیادہ ان کے فضائل اور کربلا کے واقعے کے بعد آپ دیکھیں کہ یقیناً آپ کا ان کا ایک وظیفہ بن چکا تھا کہ جب کبھی کربلا والوں کو یاد کرتے اور گریا کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعاؤں کے مجموعے کو تہیہ کر کے، یعنی اس خطر کو دعاؤں کو لکھنا شروع کیے، دعاؤں کو جمع کرنا شروع کیے اور وہ دعاؤں کو لکھ کر دعاؤں کو اپنا ہتھیار بنایا۔ آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد جب وہ مدینہ آ چکے ہیں تو مدینہ آنے کے بعد وہ یہ تیاری کرنا تھا کہ ہم اپنے مظلوم باپ کا بدلہ لیں، لیکن بدلہ لیا انہوں نے، اس طرح سے بدلہ لیا، ایسی ایسی بہترین دعاؤں کو آپ نے جس کو ہم آپ کے زبور آل محمد کے نام سے یاد کرتے ہیں، صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ، اس میں ہر قسم کا حق، اس میں حقوق کو امام نے بیان کیا۔ عزیزان محترم، یہ کتابیں، یہ دعائیں یہ صرف شیعیان علی کو ملے ہیں، بس اس سے استفادہ کریں۔ بس امام زین العابدین علیہ السلام عزیزان گرامی، چونکہ ان کا کچھ واقعہ ہم کو ذکر کرنا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام علیہ السلام آپ کا ایک وظیفہ بن چکا تھا کہ آپ کربلا والوں کو یاد کر کے بہت زیادہ گریہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ قربانی ہو رہی ہے، تب آپ امام پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی کیا تم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے فرزند رسول، بغیر پانی پلائے کہ ہم ذبح نہیں کرتے، بس کربلا کا رخ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بابا جان آپ
میرے خلیل کو قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کے درجات کو علی فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مرحوم کی مغفرت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا پسماندگان کو ان کے خانوادے کو صبر و جمیل عطا فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جن مولا صاحب صحت زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں مولا کے عوام انصار میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے ایک سورہ فاتحہ سے سید حسین شیرازی ابن سید ناصر شیرازی کے لیے شاعر